آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت. Oh Allah, here I am standing before you as a Muslim who believes. I believe in you, oh Allah. I believe in your angels, oh Allah. I believe in your prophets, oh Allah. I believe in your books, oh Allah. I believe in the last day, oh Allah. I believe in your decree, oh Allah. I believe in a life after death, oh Allah. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره. السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ یو آل آر ویل. الحمدللہ اٹس فرائیڈے ٹوڈے. یہ بہت زیادہ افضل دن ہے باقی تمام دنوں سے، اور اس میں کثرت سے پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا چاہیے، کیونکہ اس دن پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا درود جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے. ابو داؤد کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور ایک حدیث سورہ کہف کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. صحیح الترغیب کی حدیث ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے خاص نور کی روشنی رہے گی. تو اس کا اہتمام کریں، اور باقی سنتوں میں سے دعا مانگنا، جمعے کی نماز پڑھنا، اور خوشبو لگانا، مسواک کرنا، یہ ساری سنتیں ہیں جمعے کی، تو اس پہ عمل کریں. اوکے، الحمدللہ دیٹ واز اے ریمائنڈر اباؤٹ جمعہ. اور اب جس ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہے کہ ہاؤ کین وی ٹیچ کڈس اباؤٹ توحید. اور کچھ دنوں پہلے میں نے پول کیا تھا کہ فیس بک لائیو کرنا چاہیے یا پھر یوٹیوب ویڈیوز بنانی چاہیے. تو کچھ نے کہا کہ آپ یوٹیوب ویڈیوز بنائیں، اور کچھ نے کہا کہ آپ فیس بک لائیو کریں. تو میں نے یہ سوچا ہے کہ اس ٹاپک کو تو میں یوٹیوب ویڈیوز پہ ہی کور کروں گی، لیکن انشاءاللہ کچھ فیس بک لائیو سیشنز بھی انشاءاللہ کروں گی. اوکے، سو اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں کہ ہم کیسے اپنے بچوں میں توحید جو ہے وہ پیدا کریں اور اپنے بچوں کو ایک اللہ کے بارے میں بتائیں. بیسیکلی اٹس اے ریمائنڈر فار مدرز کہ آپ دیکھیں کہ جب ہم پاکستان میں تھے تو ہم نے تو ایک ماحول دیکھا تھا، ہم نے ارد گرد اذان کو سنا، ہمارے پیرنٹس جو ہیں ان کو ہم نے عبادات کرتے ہوئے دیکھا، رمضان میں روزے رکھتے ہوئے دیکھا، یہ سارا کچھ ہم کرتے ہوئے دیکھا تھا. لیکن جب ہم ویسٹ میں آئے اور یہاں پہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہم نے خود بھی ہر انسان کو شعوری طور پر اللہ کو جاننا، اللہ کے بارے میں پڑھنا، یہ سب کو ضروری ہے، کیونکہ جو آپ سب کو ریچولز کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ان سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں ہوتی ہے. تو جب آپ شعوری طور پر جانتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ بچے جو ویسٹ میں رہتے ہیں ان کے اندر یہ توحید کو ڈالنا، ان کو بتانا، بیکاز وہ ایک ڈفرینٹ ریلیجنس کو دیکھ رہے ہیں، اور ان کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ہم کیوں، وائی ڈو وی ورشپ اللہ، اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ کیا ایگزسٹ کرتے ہیں، وائی ہی کریٹڈ دس ورلڈ، اور ہمارا پرپس کیا ہے. آج کل سائنس کا بہت دور ہے اور سائنس کو بہت زیادہ مانا جاتا ہے، تو اسی حوالے سے میں ایک ایویڈنس سے بات شروع کروں گی کہ جسٹن بیرٹ ہیں جو کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں اینتھروپولوجی اور سائیکالوجی کے. وہ کیا کہتے ہیں کہ چلڈرن آر بورن بلیورز ان گاڈ، یعنی کہ یہ کوئی مفتی صاحب نہیں کہہ رہے ہیں. نارملی یہی ہوتا ہے نا کہ اگر آپ مفتی صاحب سے کوئی بات سنیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو یہی بات کریں گے، لیکن یہ جسٹن بیرٹ کہہ رہے ہیں جو کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ چلڈرن آر بورن بلیورز ان گاڈ، یعنی کہ بچوں کو اگر بغیر کسی پیرنٹل انفلوئنس کے چھوڑ دیا جائے کسی آئلینڈ پہ تو وہ سب توحید پہ ہی ہوں گے. یہ اس نے اپنی ریسرچ پہ یہ ثابت کیا.
کہ بغیر کسی پیرنٹل گائیڈنس کے بچوں کو کسی آئلینڈ پہ چھوڑ دیا جائے تو وہ توحید پہ ہوں گے، ایک خدا کو ماننے والے ہوں گے. تو بلیف ان ون گاڈ جو ہے یہ ان کے اندر ان بلڈ ہوتا ہے، ان کے اندر پہلے سے ہی بائی ڈیفالٹ یہ پری پروگرامنگ ہوتی ہے. لیٹس سے فار ایگزامپل اگر ہم کوئی کمپیوٹر لے کے آتے ہیں یا لیپ ٹاپ لے کے آتے ہیں تو اس کے اندر ایک روم ہوتا ہے، ریڈ اونلی میموری پہلے سے ہوتی ہے، ان بلٹ ہوتی ہے بائی ڈیفالٹ مینوفیکچرر کی طرف سے، اور پھر بعد میں ہم اس میں ڈاکومنٹس اور جو بھی ڈیٹا وغیرہ اس میں ڈالتے ہیں، اور اگر یہ روم اس کے اندر نہ ہو ان بلڈ تو پھر وہ سٹارٹ ہی نہ ہو. تو اسی طرح سے ہر بچے کے اندر بلیف ان ون گاڈ پہلے سے پری پروگرامڈ ہوتا ہے، پہلے سے اس کی فطرت میں یہ موجود ہوتا ہے. اس کو فطرہ آرگیومنٹ بھی آپ کہہ لیں کہ فطرہ آرگیومنٹ پہ میں بات کر رہی ہوں کہ بچوں کی فطرت کے اندر یہ ہوتا ہے ایک خدا کو ماننا، بلیو ان ون گاڈ. ٹیلی گراف نیوز پیپر میں بھی ایک آرٹیکل آیا تھا کہ چلڈرن آر بورن بلیورز ان گاڈ. تو ہم سب کے اندر جو ہے بلیف ان ون گاڈ جو ہے وہ پری پروگرامڈ ہوتا ہے. اسی طرح سے دیر واز ون مور ریسرچ، اٹ واز اباؤٹ گاڈ اسپاٹ ان دا ہیومن بینگ. اس میں بتایا گیا کہ ہر انسان کے اندر ایک گاڈ اسپاٹ ہوتا ہے جو کہ اس کو اللہ کی طرف لے جانے پر مجبور کر دیتا ہے. یعنی کہ ہر بچے کے اندر ایک بغیر کسی پیرنٹل انفلوئنس کے، پیرنٹل گائیڈنس کے، یہ فطرتاً موجود ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو کہ اس دنیا کا سسٹم چلا رہا ہے. Now, as a secondary evidence, I will share one hadith with you. Although we as Muslims, we take Quran and hadith as our primary evidence, لیکن ان لوگوں کے لیے جو کہ سائنس پہ بلیو کرتے ہیں میں نے پہلا ایویڈنس سائنس کا دیا. 1400 years پہلے اسلام نے وہ سب بتا دیا جو کہ اب سائنٹسٹ ڈسکور کر رہے ہیں کہ ہر بچہ توحید پہ ہوتا ہے، فطرت پہ ہوتا ہے. یہ اس کے پیرنٹس ہیں یا سوسائٹی ہے جو ان کو نصرانی، یہودی بنا دیتے ہیں. تو حدیث کیا ہے؟ بخاری کی حدیث ہے اور یہ مسلم میں بھی آتی ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم said every child is born in a state of fitra، یعنی پیور انیسنس پہ ہر چائلڈ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. It is the parent that will make him to be a Jew or a Christian or a pagan، ماجوسی. یعنی کہ ہر بچہ فطرت پہ ہوتا ہے. یہ حدیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کے پیرنٹس ہیں جو اس کو جیو، کرسچن یا پیگن بنا دیتے ہیں. سو کیا پتہ چلتا ہے کہ فار پیرنٹس half job is done. Allah has created us on fitrah. Allah has created us in a pure state, naturally inclined to the truth when we were born. Now the remaining job for us parents is to cultivate this natural inclination of children to accept the truth. And jitna early آپ ان کے اندر اس فطرہ کو ٹریگر کر دیں گے، جتنا ارلی ان کے اندر ٹائم ٹو ٹائم ریمائنڈرز دے کے آپ ان کو اللہ کے بارے میں بتاتے جائیں گے، اتنا زیادہ ان کے اندر عقیدہ جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگا، ان کا بلیف جو ہے فرم ہوگا اللہ پر. Think about planting a seed. You water it every day so that its roots will grow and اس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ strengthen ہو. Similarly پیرنٹس کو اتنا ہی حریص ہونا چاہیے اپنے بچوں کے اندر توحید کے سیڈز کو پلانٹ کرنے کے لیے، کیونکہ جتنا ارلی آپ ان کے اندر یہ توحید کا سیڈ پلانٹ کر دیں گے اور پھر اس کو ٹائم ٹو ٹائم اس کو نرچر کریں گے، اس کو واٹر دیں گے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ریمائنڈرز دیں گے، ایگزسٹنس، اللہ کے ایگزسٹنس کے بارے میں بتائیں گے، اتنا ہی زیادہ ان کا جو عقیدہ ہے وہ اسٹرانگ ہوگا، ان کی توحید جو ہے وہ بہتر ہوگی. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیز اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اپنے بچوں کے عقیدے پہ کام کرنا، ان کی توحید پہ، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو ہم سب کو ہیل فائر سے بچائے گی اور اللہ کے پلیئر اور جنہ کی طرف لے کے جائے گی. اور یہاں پہ ایک ویری امپورٹنٹ ریمائنڈر آن اے سائڈ نوٹ کہ پیرنٹس کا عقیدہ اور توحید جو ہے وہ اگر صحیح ہوگی تو بچوں کے لیے کام کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ بچے پیرنٹس کو دے ٹیک یو ایز اے رول ماڈل. اور اگر پیرنٹس توحید پہ ہیں، اللہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، اللہ کی ورشپ میں کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں، اللہ کی ایگزسٹنس، اللہ کے بارے میں جانتے ہیں، اور بچے ان کے ایکشن سے دیکھ رہے ہیں، تو ان کے لیے آسان ہو جائے گا وہی چیز فالو کرنا. اینڈ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں اس پہ تھوڑا سا بتاؤں گی کیٹیگریز بھی، اور اللہ کے ایگزسٹنس کے بارے میں کہ کس طرح سے ہم بچوں کو بتا سکتے ہیں اللہ کے بارے میں. سو دیٹ واز اے ریمائنڈر فار یو ٹوڈے. آئی ہوپ اٹس بینیفیشیل فار یو گائز. آئی ول سی یو ود another reminder. Till then, take care of yourself. السلام علیکم.